بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، چاہے وہ ان کی انفرادی زندگی کے حوالے سے ہوتا، اجتماعی امور کے حوالے سے ہوتا، دینی امور کے حوالے سے ہوتا، یا پھر دنیاوی امور کے حوالے سے ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جا کر اپنا مسئلہ، اپنا دکھڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا حل ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ تو انہیں اس وقت یقیناً حاصل ہوتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اس پہ عمل کرتے اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ دوسرا فائدہ اس کے اندر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو پہ عمل پیرا ہو کے اپنے لیے بھی آسانیاں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل کہ جس سے مجھے فائدہ ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے ہر کام کاج کے اندر کوئی نقصان کا خدشہ رہتا ہے، پریشانی کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور مختلف چیلنجز کا سامنا کرتا ہوں۔ کچھ ایسا بتائیے کہ جو میں پڑھتا رہوں اور اس سے اللہ رب العزت مجھے برکت بھی عطا کرے، میری حفاظت بھی فرمائے، اور میرے لیے ہر طرح کا اس کے اندر خیر کا سامان ہوتا چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، اقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی کو پڑھتے رہا کرو۔ کیوں؟ انہو یحفظک، کہ یہ آیت الکرسی تمہاری حفاظت کرے گی، وذریتک، اور تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گی، ویحفظ دارک، اور اس کی برکت سے تمہارے گھر کی حفاظت ہوتی رہے گی، حتی الدویرات حول دارک، یہاں تک کہ تمہارے ارد گرد کے جو گھرانے ہیں ان کی بھی اس تمہاری تلاوت کی برکت کی وجہ سے حفاظت رہے گی۔ تو آپ آیت الکرسی کو جب اپنا معمول بناتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کے اندر برکتیں، اولاد کے معاملات کے اندر، کام کاج اور دیگر امور کے اندر بھی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ہر چیز کے اندر بے برکتی ہے، کچھ بھی کروں اس کے اندر برکت نہیں رہتی، نہ مال متاع کے اندر، نہ کام کاج کاروبار کے اندر، نہ اولاد کے معاملات کے اندر، غرض ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک بے برکتی سی رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این انت من آیت الکرسی، آیت الکرسی سے آپ کیسے فراموش ہو، آیت الکرسی سے کیسے غافل ہو؟ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب انسان آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر کام کے اندر برکتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ بڑی آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ عدل والی آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ خوف والی آیت کون سی ہے، اور سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اذان عشاء کا وقفہ ہے، پھر اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔
آج ہم بات کر رہے ہیں بالخصوص آیت الکرسی کے حوالے سے، اس کی عظمت کے حوالے سے، اور بلکہ اس کے جو آیات مبارکہ کے اندر جو مفہوم ہے، میں نے صرف اس کی پہلی ایک آیت مبارکہ ہی پڑھی ہے، تو اسی کے حوالے سے کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے قبل وہ اس کے جو فضائل ہیں اس کے حوالے سے میں نے ایک دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ جس کے اندر ہمارے لیے درس اور سبق یہ ہے کہ جہاں پر اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والے اسباق میں ہمیں اللہ رب العزت کے مختلف صفات اور اللہ رب العزت کی شان کے متعلق مختلف کلمات ہمیں ملتے ہیں، اور ان کی روشنی کے اندر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، وہیں پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے اس کو اپنا کے اپنی زندگی کا حصہ بنا کے ہم اپنی زندگیوں کے اندر برکات کا سما بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہر کام کے اندر ایک بے برکتی سی ہے، گھر کے تمام امور کے اندر ایک بے برکتی سی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این انت من آیت الکرسی، آیت الکرسی کے آپ فراموش کر چکے ہو، آپ آیت الکرسی کو اپنا معمول بناؤ، کیونکہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں ان اللہ فیہ البرکہ، تو جس چیز پر بھی آپ آیت کرسی پڑھیں اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ گھر میں پڑھیں تو گھر کے اندر برکتیں ہیں، دکان پہ پڑھیں تو دکان کے اندر برکات ہیں، جاب پہ پڑھیں تو وہاں پر برکات ہیں، کاروبار پہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ برکات ہیں، اور نہیں تو اپنی ذات کے لیے اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے جنت عطا فرماتا ہے۔ بلکہ وہ حدیث مبارکہ کے جس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے دخول کے درمیان وقفہ وہ وقت موت کا ہی ہے، کہ ادھر اس کی جان نکلی، ادھر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ جنت کے اندر اپنا مقام قبر کے اندر ہی ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ آیات مبارکہ قرآن حکیم کی ایسی ہیں کہ جو رب تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں سے مجھے عطا فرمائی گئی ہیں، اور وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں؟ اس کے اندر خواتیم و سورۃ البقرہ ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ، سورہ کوثر ہے، اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے خزانوں میں سے مجھ پہ نازل فرمائی، اور مجھ سے قبل کسی اور کو اس قدر عظیم آیت مبارکہ نہیں دی گئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ نے سوال کیا کہ اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ قرآن حکیم کی آیات مبارکہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ عدل والی آیت کون سی ہے، اور سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے، اور سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قدر خاموش ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ گویا ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر سب سے عظیم آیت، اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، قرآن حکیم کے اندر سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اور وَأَعْدَلُهَا، اور سب سے زیادہ عدل کا درس دینے والی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت مبارکہ سب سے زیادہ عدل کا درس دینے والی ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص ذرہ بھر بھی کوئی نیکی کرے گا وہ اس کا انجام بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ نیکی معمولی ہو، برائی معمولی ہو، وہ اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی اور مرضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، ہوتا ہے نا، آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اب کون اٹھ کے وضو کرے، کون اٹھے اپنے کام کاج چھوڑے اور جا کے نماز ادا کرے گا، تو آپ بیٹھے رہتے ہیں، یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، اب کون نکلے کون جائے اس کی مدد کرے، اس کام میں اتنا وقت لگ جائے گا، کسی بھی کوئی بھی نیکی کا کام ہے تو ہم چھوٹی سی تکلیف
یا سستی کی وجہ سے اسے ترک کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے کہ تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ تو یہ جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور روز حشر معمولی سے معمولی نیکی اور معمولی سے معمولی برائی اپنا اثر دکھا کے رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری لغزشوں سے درگزر فرماتا رہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ کہ جس کے بارے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ وہ رب تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، انسان خطاؤں کے پہاڑ کھڑے کر دے لیکن پھر صدق کے دل سے اس کے حضور معافی مانگ لے، شرمندگی کا اظہار کر دے، چند آنسو بہا دے، وہ رب تعالیٰ ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بلکہ وہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ میں ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں اور بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم جانے کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے کبھی گوارا نہ کیا۔ اور رب تعالیٰ وہ بڑا عظیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے کہ وہ انسان خطائیں کرتا ہے اور رحمت خدا بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، وہ تو کوئی چھوٹا سا بہانہ، کوئی چھوٹا سا انسان کا نیک عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرماتا رہتا ہے۔ تو اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن اے رب تیری رحمت نے کبھی گوارا نہ کیا۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت کی امید دلانے والی قرآن حکیم کے اندر جو سب سے زیادہ آیت مبارکہ ہے وہ یہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اب جو قرآن حکیم کی جو سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی، اس کے حوالے سے بھی چند چیزیں، اور بلکہ اس کی جو میں نے پہلی آیت مبارکہ ہے اسی پہ بات کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے موقع ملا تو اس کی جو دیگر بھی کلمات ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو رکھیں گے۔ مگر اس آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے لفظ اللہ سے۔ اللہ، اللہ، اللہ ایسا خوبصورت نام ہے، ایسا بابرکت نام ہے کہ یہ دلوں کو جلا بخشنے والا ہے، دلوں کے میل صاف کرنے والا ہے، دل کی تاریکیوں کو مٹا کر دل کو منور کرنے والا ہے۔ اور اس نام کی ایسی خاصیت ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی اور نام کے اندر شاید ہی وہ خاصیت نظر آئے۔ یعنی آپ کوئی بھی نام دیکھتے ہیں تو جب اس نام کے کچھ حروف نکال دیے جائیں تو اس کا معنی ختم ہو جاتا ہے، اس کے معنی کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ احسان نام ہے، آپ الف نکال دیں گے پیچھے حسان بن جائے گا، وہ کچھ اور اس کا معنی بن جاتا ہے۔ ہا نکال دیا تو سان بن گیا، وہ ایک لفظ بے معنی سا لفظ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو لفظ اللہ کی شان منفرد ہے، اس کا ایک ایک حرف بھی نکالتے جائیں تو بھی اس کے ہر حرف کے اندر کوئی نہ کوئی معنی باقی رہ جاتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہے الف، اگر آپ الف کو نکال دیں تو پیچھے رہ گیا للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ اور پھر اگر اس پہلے لام کو بھی نکال دیں تو پیچھے بچ جاتا ہے لہو، اسی کے لیے، پھر بھی اسی کی بات ہے، اسی کے جلووں کی، اسی کی عظمت کی، اسی کی رفعتوں کی بات ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اور پھر اگر ایون لام بھی ہٹا دیں تو پیچھے ہو بچ گیا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جو اس آیت
کرسی کے اندر بھی آغاز میں اللہ لا الہ الا ہو، یہ تقریباً 10 مختلف مقامات پر قرآن حکیم کے اندر یہ الفاظ اس انداز کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیے. اور پھر اس سے آگے ہے الحی القیوم، اس کا بھی ایک عظیم مقام ہے، اس کی بھی عظیم برکتیں ہیں.